مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس لکھے ہوئے کو بیچیں بڑی تھوڑی قیمت کے اندر۔ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ لکھا، عربی اور نسل تھے، لکھ کر کے آنے لگے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ دیکھیں نا جو کلام جس کی تم بات کرتے ہو یہ بھی عربی اور یہ بھی عربی۔ ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ خود اپنی ہلاکت میں پڑ گئے جنہوں نے قرآن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یعنی وہ بھی بنی نوع انسان ہی تھے جنہوں نے قرآن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تھا جسے ہم اپنی زبان میں ٹنڈا کہتے ہیں، ہاتھ کا کٹا تھا، یعنی ادھر سے اس کی بازو کٹی ہوئی تھی، یہاں سے ہاتھ اس کا یہاں سے اترا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاگرد تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تو اس کو پڑھا تو رہا ہے، اس کو دین سکھا رہا ہے، اس پر محنت کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تیرے اوپر ایک دن حملہ کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا جس پر زیادہ محنت کی جاتی ہے، جس پر زیادہ احسان جتائے جاتے ہیں، وہ ایک دن احسان فراموش نکلتا ہے اور وہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتا ہے۔ یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ فرمانا تھا، وقت گزرتا گیا، ایک زمانہ آیا کہ یہ جو ہاتھ کا کٹا شخص تھا نا، یہ عالم تھا، فقیہ، ظاہری بات ہے جناب علی کا شاگرد تھا، کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، اور کوئی بندہ بات کرتا تو اس کو ایسے کر کے اس کی دلیل اس کے سامنے رد کر دیتا کہ چت کر دیتا تھا، اسے لگتا تھا اس نے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اس کے پاس دنیا کو کوئی سوال باقی نہیں رہا، ایسے کر کے ہر بندے کے سوال کا جواب دے کر اسے چت کر دیتا تھا۔ لیکن ایک زمانہ آیا، اس نے اپنا لشکر لیا اور لے کر اس نے حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیف حیدری نکالی اور ان کا کلا کما کیا۔ 70 بندے ایک دفعہ ایک حملے میں حضرت علی نے ڈھیر کر دیے۔ ڈھیر کر کے نا تو آپ نے لاشوں کے اوپر لاشیں رکھی۔ لاشیں جب ساری اکٹھی پڑی تھی نا تو آپ جانے لگے نا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بندہ تیرے اوپر حملہ کرے گا، وہ بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، آپ نے ایک ایک کر کے لاش اٹھائی، اٹھاتے اٹھاتے نیچے سے جب یہ بندہ نظر آیا تو آپ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صدقتا، میرے آقا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے سچ فرمایا تھا، یہی وہ ہے جس پر میں نے اتنی محنت کی، یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ اب
ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا کی خدائی کو چیلنج کر دیا. اگر کوئی بندہ کسی کو چیلنج کر دے تو پریشان نہ ہوا کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ یار میرا بڑے اس پہ احسان نے، میں نے وہ اس پر بڑے احسان کیے ہیں، آج وہ کیا کر رہا ہے. اور بھائی جناب علی کو کسی نے نہیں بخشا، ہم کون ہیں؟ اس لیے کسی کے احسانات کو یہ سمجھ کے اس پر احسان نہ کیا کریں کہ یہ میں اس لیے احسان کر رہا ہوں کہ یہ کل مجھے احسان کا بدلہ دے گا، بلکہ احسان کر کے بھول جایا کریں کہ میں نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ نہیں. وہ کس طرح بھولیں کہ خدا کی مخلوق ہے، اس پر احسان کیا ہے، کوئی بات نہیں، میرے رب نے بھی تو میرے اوپر احسان کر رکھا ہے نا. تو میں اپنے رب کی مخلوق پر اگر احسان کرتا ہوں تو یہ کون سا کمال ہے؟ اس نے اگر مجھے نہ دیا ہوتا تو میں کیسے احسان کرتا؟ کئی شخص ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کی زندگیاں بنائی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں وہ مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی نہیں ہماری کسی نے زندگی بنائی ہے کہ نہیں بنائی. کئی اولادیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، اور کئی بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، کئی دوست اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، کئی محسنین کو بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ہلاکت انہی کے لیے جو اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے جنہوں نے احسان کیے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین ہمیں یہ جو اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، نمازوں پہ، جماعتوں پہ، جمعوں پہ، عیدوں پہ، جنازوں پہ اکٹھا ہونے کا جو حکم دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مالک یہ چاہتا ہے کہ جو دل میں نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں نا، یہ دل سارے مل کے رہیں، اس طرح یہ سارے اکٹھے رہیں، اکٹھے ایک دوسرے کا درد سمجھیں، ایک دوسرے کا درماں بنیں، ایک دوسرے کی پریشانی کا حال سوچیں، نہ کہ ایک دوسرے کے مخاصمت میں اور جھگڑوں میں پڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ والسلام، یہ صلاۃ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز ٹوٹے دل کا درماں ہے، نماز تمہیں اللہ کے حضور لے جانے کا راستہ ہے. یا رسول اللہ پھر گھر میں اکیلے تنہا تو بندہ دیکھے نا، بندے کو بعض اوقات کیفیت بنتی ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر بندہ اکیلے تنہا بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے. فرمایا نہیں، بسا اوقات تمہارا اکیلا گڑ گڑانا سارا سال کچھ نہیں کر سکتا. جہاں تم سب مل کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو تو کسی ایک کا سچا گڑ گڑانا سب کی گڑ گڑاہٹ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر کتنے دن؟ بڑی محدود سی دن ہوں گے، بس ہم آگ کے پاس جائیں گے اور آگ سے پھر فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. کون؟ منافقین. کہنے لگے نہیں، ہمارا تو وکھرا ہی ناز ہوگا، ہم تو بالکل جنت والے ہیں، جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو پیٹ کی، نماز اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور عبادت ہے، اگر اپنے پڑھنے والے کو بخشوا سکتی ہے تو اپنے نہ پڑھنے والے کو جہنم بھی لے جا سکتی ہے. سمجھ آئیے؟ ایک ہی رخ ہم دیکھتے ہیں نا، نماز کے فائدے، اس کے نقصانات کیا ہیں. نہ پڑھنے کے نقصانات بھی دیکھیں نا، یعنی شربت پینے سے اگر اور دوائی لینے سے اگر فائدے ہو سکتے ہیں تو نہ لینے سے نقصانات بھی تو ہو سکتے ہیں نا جی. ان نقصانات کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور جو اپنے نقصانات کو بھول جاتا ہے وہ اپنے فائدے کو کبھی پہنچ نہیں سکتا. جو کاریگر قسم کے کاروباری ہوتے ہیں نا، جو تگڑے قسم کے کاروباری ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کاروبار سکھاتے اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں بیٹا فائدہ بعد میں سوچنا، پہلے نقصان کی سوچو.
اور جو کاروباری اپنے نقصان کو سوچ لیتے ہیں نا، ان کے پھر فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آنے والی ہر مصیبت کا حل نکال لیا ہوتا ہے، ہر گھاٹے کا انہوں نے حل نکالا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے پھر فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ حالانکہ یہ بے شمار نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ نے سورج کو ایک مرتبہ کہا ہے کہ تم نے یہ عبادت کرنی ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں روز ازل سے روز ابد تک رہے گا۔ اسی طرح ایک لمحے کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ ساری زمینوں اور سارے آسمانوں پہ برابر روشنی ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے وہ دیتا چلا آتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو درخت ہیں اللہ نے ان کو کھڑا کیا یہ قیام کی حالت میں، کسی ایک دن بھی انہوں نے نہیں کام تھکے۔ اور یا رسول اللہ، یہ پہاڑ یہ سجدہ گناہ ہیں، کسی ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا سجدہ اب لمبا ہو گیا، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، پھر یہ انسان اشرف کیسے ہوا؟ اور پھر فرشتے دیکھیں یا اللہ، نوری مخلوق ہیں، ان کے اندر تو خیال ہی نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہے، گناہ کا شائبہ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرے مولا انسان، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان اس لیے اشرف ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی طاقتیں عطا فرمائیں، اللہ نے کسی کو اتنی طاقتیں عطا نہیں کی ہیں۔ جتنے اختیارات میرے رب نے، کائنات کے رب نے جتنے اختیارات اس بنی نوع انسان کو دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے ہیں۔ اب ان سارے اختیارات کا مجموعہ اور خزانہ جس جگہ موجود ہے وہ سر ہے، یعنی دماغ۔ ہم اس سے سوچتے ہیں نا، یہاں دیکھیں ہماری نظر جس چیز پہ پڑتی ہے اس کے متعلق فوراً سوچ آ جاتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا، اس کا پیچھا، اس کا آگا، اس کا سب کچھ ہماری نظر میں، ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ ایک نظر کی، ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، سوچنے کا ملکہ اللہ نے دماغ، ذہن، سر کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا جب یہ انسان ساری کائنات کو سوچنے اور ساری کائنات کو مسخر کرنے والی مشین، دماغ کو، سب سے عمدہ مشین کو جب اللہ کے حضور رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرے مالک تجھ سے بڑا بلند و بالا کوئی نہیں ہے، اس لیے تیری پاکی ہے، تو جب اس انداز میں اللہ کے حضور اپنا سر رکھ دیتا ہے، سب سے اشرف چیز، سب سے اعلیٰ و عمدہ چیز اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے تو نے میری دی ہوئی عمدہ چیز کو میرے حضور رکھا ہے، اب تو عام نہیں رہے گا، ہم بھی تجھے اشرف بناتے ہیں، ہم بھی تجھے اشرف کرتے ہیں، بلند و بالا کرتے ہیں۔ جو تو اپنی سب سے بلند چیز کو ہمارے حوالے کر رہا ہے نا، تو ہم اس کے بدلے ہم بھی تمہیں بلند و بالا کرتے ہیں۔ پہاڑ کیا کریں، ان کا اور کوئی کیا کام ہے؟ درخت کیا کریں، ان کو اور کیا کر بھی سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ فرشتوں کے پاس تو برائی کا خیال ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ برائی کر لیتا ہے لیکن پھر کہتا ہے میرے مالک میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں میرے مالک، میں بھول گیا تھا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں میرے مالک، تیرے بغیر مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ رب کے حضور جب آ کے سر رکھتا ہے نا، تو سر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، میرا مالک فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں تمہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ اختیار تمہارے پاس ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ ان سارے اختیارات کے باوجود یہ میرا بندہ مجھ سے باغی نہیں ہے، میری بارگاہ میں آ بیٹھا ہے۔ اس کے 100 اور بہانے ہیں، اس کے پاس 100 اور راستے ہیں، ان سارے راستوں کو بند کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہہ رہا ہے یا رب العالمین بس تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، میرے اگلے بھی معاف کر، میرے پچھلے بھی معاف کر، میرے مالک تیرے حضور اور میرا ہے جو کوئی نہیں۔ اچھا، نماز کے فوائد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نماز کا اور کیا فائدہ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بندے کو اپنے وقت کا پابند کرتی ہے۔ لاکھ روپے کا بندہ ہوئے نا جی، بڑا قیمتی بندہ ہوئے، اور اگر وہ وقت کی پابندی نہ کرے تو لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، لیچڑ جائے جی، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلا سی تھی کیڑے نال نہ سی۔ اور اگر وقت کی پابندی کرے تو
تو لوگ کہتے ہیں نا 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 خبردار، وہ بڑا بند وقت کا پابند ہے، وہ خود بھی پابند ہے، ہمیں بھی پابندی کرنی چاہیے۔ وقت کی پابندی انسان کی عظمت اور وقار کے اندر بلندی لاتی ہے، اور جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے وعدہ کیا میں اتنے بجے تیرے گھر کھانا کھانے آؤں گا، اب 10 بندے آگے بیٹھے ہیں، حضرت صاحب آرام سے خرامہ جا رہے ہیں، آگے گھنٹہ گزر گیا، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں دن ہم نے اسے بلایا تھا گھر میں، اس نے ہمیں ذلیل کیا تھا، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلانا بھی ہے تو اسے جھوٹ بولو کہ 2 گھنٹے پہلے کھانا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے۔ اب کیا پورے معاشرے کا وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے کا چہرہ ہی بگڑ کے رہ گیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا، ابا جی کی، ماسی جی کی، خالہ جی کی، پھوپھی جی کی دعا کر رہے ہیں، کل ہے جی، 40واں ہے جی، جمعرات ہے جی، کوئی بھی ہے، دعائے مغفرت ہو رہی ہے جی، کتنے بجے جی؟ سارے ہم اٹھے جناب 1 بجے ہونا۔ تو علامہ صاحب کو کہتے ہیں آپ نے 4 بجے آنا ہے، ہم نے بندے اکٹھے کرنے کے لیے 1 بجے کہا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد یہاں سے ہم نے پڑ ڈالی۔ کیوں؟ ہمیں اپنے معاشرے کا پتہ چل گیا ہے، ہم اپنے معاشرے کی قدریں کھو چکے ہیں، ہم اپنے اعتماد کو خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ چکے ہیں اور کھو چکے ہیں کہ ہمیں لوگ جانتے ہیں، انہیں بتایا جائے 10 بجے تو آتے 11 بجے ہیں۔ اس لیے وقت کی پنکچویشن، وقت کا تسلسل، وقت کی پابندی انسان کی عزت اور وقار میں مقام پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا 6:15 بجے جماعت ہے، تو اب آپ 6:15 بجے آ گئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، آپ سچی دنیا سے واقف ہو گئے، آپ کے اندر روزانہ سچائی کا ایک ملکہ پیدا ہو رہا ہے کہ 6:15 کا مراد 6:15 ہے بھائی، 6:30 نہیں ہے، 20 منٹ نہیں ہے۔ اب یہ روزانہ ایک سچ کی ہم مشق کرتے ہیں، روزانہ ایک سچ کی مشق کرتے ہیں، گویا نماز سچائیوں کی مشق کرانے کا ایک ذریعہ ہے، وقت کی پابندی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو قومیں اپنے وقت کی پابندیاں نہیں کرتی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی، ان کے نام و نشان نہیں اس دنیا میں رہتے۔ آپ کئی تاریخیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پوری نسلوں نے پوری قوموں پر رولنگ کی ہے، حکومت کی ہے، وہ مٹے کیوں؟ ان کے پاس وقت کی پابندیاں نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا رسول اللہ نماز کا اور کیا فائدہ ہے؟ فرمایا نماز تمہارے اندر وہ انداز پیدا کر دیتی ہے جو انداز اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے۔ کیا انداز تھے یا رسول اللہ؟ فرمایا نبیوں کے یہ انداز تھے کہ نبی جب بولتے تھے سچ بولتے تھے۔ نماز تمہیں سچائی کی طرف لے آتی ہے، جھوٹ سے تمہاری جان چھڑا دیتی ہے۔ سچ، میں نے عرض کیا نا، ایک سچ کی ہم روزانہ مشق کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نماز تمہیں حیادار بنا دیتی ہے، تمہاری آنکھوں کو جھکا دیتی ہے، ان آنکھوں میں حیا کا نور بھر دیتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے۔ ابیض کا مطلب سفید بھی ہوتا ہے، چمکدار بھی ہوتا ہے۔ ہن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ہن تسی بات کال قیامت والے لڑکی ہے کہ اس بون تے حبش نے بلالی رنگ نے تے اللہ تعالیٰ دا فرمانا پہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت والے دن سفید چہرے والے ہوں گے۔ اگر ابیض کا معنی سفید کیا جائے تو حبش کے کالے کدھر جائیں گے؟ افریقہ کے کالے کدھر جائیں گے؟ ان کو کس صف میں آپ کھڑا کریں گے؟ ابیض کا معنی چمکدار ہوتا ہے۔ قیامت والے دن چمک اور نور ایک نہ ظاہر ہوگا کن چہروں سے؟ جو سچے ہوں گے۔ سچائی کا نور اور چمک چہرے سے جو آتی ہے وہ نماز سے آتی ہے۔ محبوب پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تہجد گزار ہوتا ہے نا، اس کے چہرے سے ایک خاص چمک ظاہر ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس حدیث پاک پر محدثین نے لکھا ہے جس نے اپنے چہرے کو صاف رکھنا ہو، اپنے چہرے کا نور برقرار رکھنا ہو، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرے۔ سجدہ کرنا اس کا کام ہے، اس کے چہرے کو نور بخشنا عرش والے رب کا کام ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں اپنے سجدوں کو کم تر نہ سمجھا کریں۔ یہ جو ایک سجدہ
جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے۔ آج جمعہ ہے اور آج ہر نیکی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، آج ہر نیکی 70 گنا بڑھ گئی ہے۔ اور الجمعہ تو یوم العید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ جب نیکیوں کا ریٹ بڑھتا ہے تو مومن کے لیے عید ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، نیکی وہی کرنی ہے ایک ہی، لیکن اس کا 70 گنا اضافہ ہو گیا، 70 گنا اضافہ ہو گیا۔ جن خوش بختوں نے آج سے 2 جمعے پہلے 3 جمعے پہلے نیت کی تھی ہم سر پہ امامہ باندھیں گے، انہوں نے باندھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو یہ نیت مبارک رکھے، اور وہ ذرا اپنے اس دن سے لے کر آج تک اپنی نیکیوں کی کاؤنٹنگ کر لیں کہ ہر نماز کو اللہ نے اس کپڑے کی، اس چند گز کپڑے کی ان بلوں کے بدلے میں، جو نبی پاک کی سنت ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی ہر نیکی کو 70 گنا اس کا اضافہ دے دیا ہے۔ اب ذرا نیکیوں کا کیلکولیٹر اٹھا کے بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا چھوٹا عمل کیا، اللہ نے کتنا بڑا اجر دیا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، کم از کم روز جو یوم الجمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، اس دن تو کم از کم اپنے سروں کو نبی کی سنت سے سجانا چاہیے کہ نہیں سجانا چاہیے؟ چند گز کپڑا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ اپنا جو رومال ہوتا ہے اسی کو 3 بل کم از کم دے لیں، یہ آپ کا امامہ شریف ہے۔ یعنی 70 گنا تو جمعے کے دن بڑھ گئی نماز، پھر جب امامہ پہنا تو پھر 70 گنا بڑھ گئی۔ اب ان کی حساب خود کرتے رہنا کہ رب تعالیٰ نے، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ من یشاء، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ لیکن فضل والی کوئی شکل تو بنائے نا جی، اللہ کا فضل تو ہے، لیکن فضل لینے والی کوئی شکل بھی ہماری ہونی چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جائے دودھ لینے اور ساتھ لے جائے روٹیوں والا کپڑا، اور لینے جائے روٹیاں تو کچھ اور گندی چیز اٹھا کے لے جائے، اس کے اندر روٹی تو نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضور کے غلاموں کو شکل بنانی چاہیے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے، شاید زندگی میں پھر دوبارہ ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کو کے پاس انشورنس ہے اگلے جمعے کی ہے آنے کی، یا اس کے پاس کوئی ایسی سند ہے تو وہ پھر جیسے چاہے کرے۔ ہمارے پاس تو کم از کم ایسی کوئی سند نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگلے جمعے تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فاستبقوا الخیرات کا مصداق بن کے اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے امام شریف باندھے تھے وہ تو باندھے ہی باندھے نا، جنہوں نے ابھی تک نہیں باندھے وہ سارے باندھے۔ آپ دیکھیے گا لذت کیسی نصیب ہوگی، اور جنہوں نے باندھے ان سے اکیلے میں کبھی پوچھنا اس کا کوئی کیا فائدہ بھی نظر آیا ہے؟ ہم دنیا کے فائدے تلاش کرتے ہیں، ان سے یہی پوچھ لیے کہ کوئی دنیا کا بھی فائدہ نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ اب میں وثوق سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہوں گے ہاں ہاں ہمیں سکون محسوس ہوا ہے۔ اگر دیکھیں نا، ایک کسی فارمیسی کی بنائی ہوئی شیشی کے اندر بند دوائی کسی کے دل کو سکون بخش سکتی ہے نا، اس کے چند چمچ تمہاری طبیعت کے اندر رد و بدل پیدا کر سکتے ہیں نا، تو میرے رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ سنت بھی ہماری زندگیوں کے اندر رد و بدل پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کو سینے سے لگا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی